السلام علیکم خواتین و حضرات، شروع کرتے ہیں آج کا حسب حال۔ میں ہوں آپ کا میزبان جنید سلیم، شو میں میرا ساتھ دیں گی ناجیہ بیگ اور آپ کے اس شو کی جان عزیزی۔ السلام علیکم ناظرین۔ السلام علیکم ناظرین، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ عیی کے ہاتھ میں اس وقت ایک گرم گرم چائے کا بھرا ہوا مگ پکڑا ہوا ہے، اور یہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہمارے جو اس شو کے اینکر ہیں پاک جنید صاحب، وہ اس وقت حسد کی آگ میں جل رہے ہیں۔ آپ چونکہ ٹیلی ویژن سے باہر بیٹھے ہوئے ہیں اس لیے آپ کو جلنے کی سمیل نہیں آ رہی، ہم چونکہ ٹیلی ویژن کے اندر ہیں اور ٹیلی ویژن میں آپ کو پتہ ہے کہ موری شوری بھی نہیں ہوتی، ساری سمیل اندر ہی ہے اور ہمیں یہ جلنے کی بدبو آ رہی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے ناظرین کہ یہ جو چائے ہے میں نے خود بنائی ہے اور میں چائے بنانے کا ماسٹر ٹھہرا۔ مجھے اچھی چائے اس لیے مل جاتی ہے کہ میں خود بناتا ہوں، اور ہمارے اینکر بیچارے کو چائے بنانی نہیں آتی، اس کی چائے کلٹین سے آتی ہے، اس لیے میرے جیسی نہیں ہوتی، اور یہ جب بھی میں چائے بنا کے پینے لگتا ہوں تو یہ جلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ نالائق آدمی ہے، اسے چائے بنانی بھی نہیں آتی۔ جسے چائے بنانی نہ آتی ہو وہ نالائق ہوتا ہے؟ سخت ترین۔ اللہ کا شکر کرو اللہ نے تمہیں لڑکا بنا دیا ہے، ورنہ جس طرح کی یہ تم میں نالائکیاں موجود ہیں اگر تم لڑکی ہوتے، اللہ معاف کرے اللہ معاف کرے۔ آج کل لوگ جس طرح لڑکیوں کا رشتہ دیکھنے آتے ہیں تمہیں تو کھڑے پیروں پہ ریجیکٹ کر کے چلے جاتے۔ اور اگر تم لڑکی ہوتے؟ لڑکیاں اپنے منہ سے تو ایسی باتیں نہیں نہ بتاتی۔ تم تو ہو ہی گئے ہو۔ میں اگر لڑکی ہوتا جو مجھ میں صفحات موجود ہیں، میری شادی کسی اونچے گھرانے میں ہوتی، یعنی کسی امیر خاندان میں؟ نہیں کوئی 17ویں 18ویں منزل پہ فلیٹ میں رہ رہے ہوتے ان سے ہوتی۔ کیا خوبی ہے، کیوں ہو جاتی تمہاری شادی؟ یار جن کا گھر اتنی اونچی منزل پہ ہوتا ہے، جب خاوند دفتر سے بیچارہ آتا ہے نا واپس، اتنی ساری سیڑھیاں چڑھ کے اوپر گھر آتا ہے، دروازہ کھول کے جب کہتا ہے چاہ، تو بیوی کہتی ہے ایلو پھر چاہ، پکڑ بھی لے میرا ہاتھ جلا دیا۔ تمہارے خیال میں اچھے رشتے کے لیے بنیادی وصف یہ ہونا چاہیے کہ چائے اچھی بنانی آتی ہو؟ یار چائے بڑی اہم ہے کسی بھی بچی کا رشتہ ہونے میں، اسی لیے تو وہ گانا بن گیا تھا، اسی لیے ممی نے میری تجھے چائے پہ بلایا ہے۔ ایسا یہ منحوس گانا ہمارے پیچھے پڑا، لوگوں نے یہ رسم ہی پکڑ لی ہوئی، حد ہو گئی ہے۔ ویسے تم نے دیکھا کئی دفعہ، میں نے تو دیکھا رشتہ دیکھنے کے لیے آئے آ کے بیٹھ گئے چوڑے ہو کے، وہ بیچارے ماں باپ مسکین سے بن کے بیٹھے ہوتے ہیں، اس کے بعد بچی کو آواز دیتے ہیں جس کی شادی ہونی ہوتی ہے، جس کا رشتہ دیکھنے آتے ہیں، وہ بیچاری دوپٹہ لپیٹ کے چائے لے کے آ جاتی ہے، رکھ کے بیچاری شرما رہی ہوتی ہے، اس کو کہہ دیتے ہیں بیٹھو بیٹے بیٹھو، وہ بیٹھ جاتی ہے، اس کے بعد اللہ معاف کرے ایسا برا انٹرویو کرتے ہیں کہ بندہ دب کے مر جاتا ہے۔ واقعی یار یہ ہمارے معاشرے کا ایک ایسا عجیب و غریب پہلو ہے، یہ بر دکھاوے کی رسم، لڑکی کو دیکھنے جانے کی رسم، یہ ایک ایسی عجیب و غریب رسم ہے جس سے میرا خیال ہے ہمارے معاشرے کو، ہماری ایک معاشرتی رسم ہے، ہم یہ قبول کرتے ہیں کہ ہمارے معاشرے کا ایک حصہ ہے یہ، لیکن اس پر فخر کا اظہار بالکل نہیں کیا جا سکتا ہے۔ مطلب اچھے بھلے آپ ایک جیتے جاگتے انسان کو مویشی بنا کے رکھ دیتے ہیں، بالکل اس کی فیلنگز کا احساس تک نہیں کرتے۔ ریجیکشن یا ایکسیپٹنس اس قدر خوفناک انداز میں ہوتی ہے کہ بیچاری جو بچی ہے، لڑکی ہے، وہ تسبیح پکڑ کے اپنی تقدیر کے فیصلے کا انتظار کر رہی ہوتی ہے۔ انسان کی تقدیر کا فیصلہ بالکل یوں لگتا ہے انسان کر رہے ہیں، اور وہ انسان جو کسی طور پر بھی کسی طرح اس لڑکی کے یا اس لڑکی کے گھر والوں سے کوئی اعلیٰ حیثیت نہیں رکھتے۔ نہیں یار یہ رسم کو تو تم چھوڑو، وہاں بیٹھ کے جو گفتگو ہو رہی ہوتی ہے اور وہ جو آئے ہوتے ہیں دیکھنے کے لیے، وہ جو باتیں کر رہے ہوتے ہیں، جیسے سوالات کر رہے ہوتے ہیں، اور جس طرح وہ بچی کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، ایمان سے دل ہل جاتا ہے یار کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ اور وہ لوگ جو لڑکی کو دیکھنے آئے ہوتے ہیں اس میں سے عیب نکالتے ہیں، اس کو ریجیکٹ کر کے چلے جاتے ہیں روتھلیسلی، بالکل بے رحمی کے ساتھ اس میں 14 قسم کے عیب نکال کے چلے جاتے ہیں۔ وہ یہ بھول جاتے ہیں اس وقت کہ وہ بھی کسی لڑکی کے ماں باپ ہیں۔ ہائے ہائے ہائے، اور وہ جو بچی کے والدین ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں بد نصیب اس انتظار میں کہ کوئی اس بچی کو قبول کر لے، اور وہ خود بچی جو سن رہی ہوتی ہے، کیا ان کے دلوں پر گزرتی ہے یار، یہ بھی وہ بھولے ہوتے ہیں اس وقت۔ عزیز صاحب ان رشتوں کے ریجیکشن کی مین وجہ جو ہے وہ کوئی بہت بڑی بڑی باتیں نہیں ہوتی، بڑی ہی فنی اور مزیقہ خیز قسم کی باتیں ہوتی ہیں جو بہت معمولی ہوتی ہیں۔ میں کہتا ہوں جی کہ لڑکے کی وہ والی اماں کہہ رہی ہوتی ہے کہ کڑی دا ناک ذرا چھوٹا ہے، جس کا اپنا کان چند گرہن کی وجہ سے ادھا کٹا ہوتا ہے۔
اچھا اس سارے معاملے کا ایک نفسیاتی پہلو یہ بھی ہے کہ لڑکے کے ماں باپ جو ہے اور خاص طور پر لڑکے کی ماں وہ ایک احساس تفاخر میں بھی مبتلا ہوتی ہے. یہ اتنے ہم نے رشتے دیکھے اتنی یعنی ریجیکٹ کیے اور اس بات میں فخر محسوس کرتی ہے. وہ تو شادی کے بعد بھی سناتے رہتے ہیں سارے گھر والے اس بچی کو, اگر شادی ہو بھی جائے نا بچی کی تو اس کو سناتے رہتے ہیں کہ جڑا پیلی کوٹھی والے نہیں جنہاں تے 3 منزلہ مکان ہے ان کی بچی کا بڑا رشتے کے لیے منتیں کرتے رہے. میں نے کہا نا میرا منڈا اتنا شہزادے کی طرح, اور اپنی لڑکی تو دیکھو ہے کہ بات کرنے والی. اور وہ شہزادہ وہ ہوتا ہے جسے لوگ کہتے ہیں شہزادے روٹی کھا رہے ہیں یار, پاس بیٹھ کے ناک میں انگلی تو نہ مارو. اگر کسی کو سمجھانے کی کوشش کریں اپنے بزرگوں کو, ایون اپنی فیملیز میں ہم بات کریں کہ یہ اچھا طریقہ نہیں ہے لڑکی دیکھنے کا, رشتہ دیکھنے کا, آپ جب ایکسیپٹ کرتے ہو یا ریجیکٹ کرتے ہو دونوں صورتوں میں یہ کوئی آسان طریقہ نہیں ہے. تو لوگ آگے سے اعتراض کرتے ہیں کہ اور کیا طریقہ اختیار کیا جائے. ہم نے اپنے ایک دفعہ پہلے شو میں بھی اس بات کا ذکر کیا تھا کہ اس کا ایک غیر محسوس انداز ہونا چاہیے. لڑکی پہلے یہی ہوتا تھا, کسی کے گھر میں کسی وجہ کو کام بنا کے کو بہانہ بنا کے چلے گئے, جا کے بچی کو دیکھ کے آ گئے. یا چلو آپ کو ان کے گھر جانے کا کوئی بہانہ نہیں مل رہا, کوئی ایسا وسیلہ نہیں بن رہا, تو کم از کم اتنا تو کریں کہ بچی کے والدین کو کانفیڈنس میں لے لیں کہ بھائی بچی کو آپ نہ بتائیے گا, نہ ہی ہم اسے بتائیں گے. اس حوالے سے چلو بچی کو ہی نہ پتا چلے, آپ اسے دیکھ کے آئے. اچھا اس کا ایک اور مثبت پہلو بھی ہے کہ اگر آپ بچی کو بتا کے جاتے ہیں اور باقاعدہ ایک رسم آپ منعقد کر رہے ہیں بچی کو دیکھنے کی, تو اس بات کا احتمال موجود ہے نا کہ بچی اس وقت ایکٹنگ کر رہی ہو, بچی نے بہت زیادہ میک اپ کیا ہو, بچی نے اپنا اگر کوئی خدا نخواستہ اس میں کمزوری موجود ہے تو وہ بھی چھپائی ہو. اور دوسری طرف اگر آپ غیر محسوس انداز میں یا بن بتائے بچی کو دیکھنے جاتے ہیں تو پھر اس بات کے زیادہ امکانات موجود ہیں کہ آپ اس گھر کی اور بچی کی اصل تصویر دیکھ سکیں. یار یہ جو تم کہہ رہے ہو بر دکھاوے کی رسم, یہ کوئی اتنی پرانی نہیں ہے, یہ تو 20-25 سال ہی ہوئے ہیں یہ شروع ہو گیا ہوا کام. ورنہ پہلے تو واقعی غیر محسوس انداز میں بچیوں کو دیکھتے تھے, کسی تقریب میں, کسی شادی میں, کسی اللہ معاف کرے مرگ میں, کلوں پہ کو بچی نظر آ سوشل گیدرنگز ہوتی ہیں. ہاں وہ سوشل گیدرنگ میں بچی کو دیکھ لیا, بھئی اچھی لگی ہے, اس کا پتہ کر کے اس کے رشتہ داروں سے اس کے گھر پہنچ گئے. اور سر اس کا ایک بڑا تکلیف دہ پہلو یہ بھی ہے کہ رشتہ دیکھنے کے لیے جب جاتے ہیں اور جس لڑکی کو دیکھنا ہوتا ہے اس کی بجائے دوسری بہن کو پسند کر کے آ جاتے ہیں. اوئے ہوئے, اور جس بچی کو وہ دیکھنے گئے ہوتے ہیں اس کی بجائے دوسری بہن کو پسند کر لیتے ہیں. اور وہ جو بچی ہوتی ہے جس کو دیکھنے گئے ہوتے ہیں وہ ساری زندگی احساس کمتری کا شکار ہو جاتی ہے. وہ بیچاری بکھری بیماریوں ٹینشنوں کے میں مبتلا ہو جاتی ہے. اس کا بھی بڑا ایک آسان طریقہ ہے, اگر جس بچی کو آپ دیکھنے گئے ہیں وہ آپ کو نہیں پسند آئی تو آپ تھوڑا ویٹ کر لیں, آپ چلے جائیں, آپ انتظار کریں اس بچی کی شادی ہو جائے, پھر دوسری کی بات آگے آپ کر لیں. ویسے تو ریجیکٹ کرنا اللہ معاف کرے عجیب و غریب لفظ ہے جس میں رونت اور تکبر نظر آتا ہے, ریجیکٹ کرنا. لیکن فرض کریں اگر آپ کو کوئی رشتہ نہیں بھی پسند آیا تو انکار کرنے کے 1000 مہذب اور شائستہ طریقے موجود ہیں. مطلب میں نے ایک جگہ دیکھا کہ ان کو لڑکی کا رشتہ پسند نہیں آیا, انہوں نے اس لڑکی میں کوئی عیب نہیں نکالا, انہوں نے بڑے مہذب انداز میں کہا کہ جی ہم نے استخارہ کیا ہے, استخارہ ٹھیک نہیں آیا, اس وجہ سے یہ رشتہ مناسب نہیں ہے. مجھے یہ بڑا طریقہ اچھا لگا. ہاں اسی طرح میں نے بھی ایک بندے کو دیکھا, ان کو بچی پسند نہیں آئی, انہوں نے جا کے کہا جی بچی بہت اچھی ہے آپ کی, آپ کا گھر بار بھی ہمیں بڑا اچھا لگا ہے, آپ بڑے اچھے لوگ ہیں, مگر ہوا یہ ہے کہ ہمارے بچے کو نا ایڈمیشن مل گیا لندن, اس نے اب لندن پڑھنے چلے جانا ہے, آپ نے بچی کی شادی کرنی ہوگی, ہماری طرف سے آپ کو اجازت ہے آپ کر لیں. بجائے اس کے کہ آپ منہ پاڑ کے کہتے جی لڑکا ہمارا کہتا ہے لڑکی کا نک بہت اونچا ہے, اور وہ لڑکا کہہ رہا ہے جس کا اپنا نک اتنا نیوا ہوتا ہے کہ وہ بڑی آسانی سے خود اپنے نک میں دندی کاٹ سکتا ہے. نام لیتے ہیں چھوٹا سا وقفہ. لڑکوں کی بےزتی ہو تو تم بڑا خوش ہوتی ہے. ناظرین آج ایک بار پھر ہمارے ساتھ ہیں ہمارے سیاسی میدان کے پرانے کھلاڑی جناب پی کیو این صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں معافی چاہتا ہوں اگر آپ پرانے کھلاڑی نہ کہتے تو آپ کی بڑی مہربانی. کیوں پرانے کھلاڑی تو آپ ایسے کہہ رہے ہیں جیسے میں نہرو کے ساتھ پٹھو گول گرم کھیلتا رہا. بھائی اس جگہ آپ جوان کھلاڑی کہہ دیتے تو آپ کا کیا جانا تھا. پلیز بے شک 12واں کھلاڑی کہیے جوان. آج آپ خود کو جوان کہلوانے پر اتنا اصرار کیوں کر رہے ہیں؟ بھائی میں کیا, آپ دیکھتے نہیں اس وقت ہر سیاسی پارٹی نوجوانوں کی پارٹی کہلوانے پر مصر ہے, تو پھر مجھے کیا ہے,
میں تو اب بھی اللہ کے فضل سے اگلا پہیا اٹھا کے موٹر سائیکل چلا لیتا ہوں. اچھا 2-3 دفعہ گرا ہوں, مگر وہ تو 25 سال پہلے بھی گر جاتا تھا. وہ کیا کہتے ہیں کہ گرتے ہیں شاہ سوار ہی میدان جنگ میں, وہ طفل کیا گرے جو گھٹنوں کے بل چلے. یعنی آپ آج بھی خود کو جوان سمجھتے ہیں؟ بھائی جوان ہوں, کیا ہو گیا, یہ دیکھیں ببل گم کا ابھی بھی اتنا بڑا غبارہ بنا لیتا. اچھا ہاں بس رول بیک کرنا نہیں آتا. رول بیک نہیں چلے یہ دیکھیں کر رہے ہیں آپ. یار, آپ میرا یہ موبائل چیک کریں, سام والی گیم کے 35,000 پوائنٹس بن چکے ہیں. اچھا اب تو میں جان بوجھ کے نہیں پوائنٹس بڑھا رہا, کہیں ایریل والی جگہ سے سام باہر نہ آ جائے. نوجوانوں کے لیے آپ کے پاس پروگرام کیا ہے؟ یہ سام والی گیم, کیا مطلب؟ بھائی کیا یہ پیکج تقسیم کیے ہیں انہوں نے, یہ لیپ ٹاپ پیکج اور یہ نوجوانوں کا سونامی پیکج. نہ میں مستی پیکج دے رہا ہوں نوجوانوں کو. اچھا وہ کیا؟ وہ پیکج دے رہا ہوں جو نوجوانوں کے روح کی غذا ہے. اچھا کنیکشن سمیت موبائل تقسیم کر رہا ہوں نوجوانوں میں. اچھا جی ہاں, انشاءاللہ الیکشن تک کافی اکٹھے ہو جائیں گے, پھر تقسیم کروں گا. تو آج کل آپ موبائل خرید رہے ہیں؟ نہیں خرید نہیں رہا, اکٹھے کر رہا ہوں. خرید کر اکٹھے کر رہے ہیں نا؟ نہیں خرید کے تو پسٹل دیے ہیں اپنے نوجوانوں کو, وہ اب اکٹھے کر رہے ہیں موبائل, پھر تقسیم کروں گا. یعنی آپ ڈکیتیاں کروا رہے ہیں؟ نہ ڈکیتی تو آپ پھر کہیں کہ میں ان سے چھین کے اپنے استعمال میں لے آؤں, ان سے چھین کے انہی میں تقسیم کر رہا ہوں. یقین کیجئے ایسی معصوم قوم ہے ہماری, ایک ہاتھ سے انہی کی جیب میں سے نکالیں, یہاں سے گھما کے ادھر سے لا کے انہی کی جیب میں ڈال دیں, بہت مشکور ہوتے ہیں. یقین کیجئے میں تو ان نوجوانوں کے لیے بہت کچھ کرنا چاہتا ہوں. میں تو اس نوجوان نسل کے لیے گانا بھی چاہتا ہوں. آجا نبیجا سیکل تے, آجا نبیجا سیکل تے, آجا نبیجا سیکل تے. پھر سوچتا ہوں کہ نہیں, اس کا فائدہ صرف کیو کو ہوگا, پی کیو ایم کو نہیں ہوگا. جنید صاحب میں آپ کو ایک بات بتا دوں, اگلا الیکشن سارا نوجوانوں کے سر پہ ہوگا. اچھا میں نے بھی اس حوالے سے پوری تیاری کر رکھی ہے. کیا؟ میں نے تو اپنے سارے کارکنوں کو کہہ دیا بھائی کلین شیو ہو جاؤ, نوجوان نظر آؤ, سر پہ خضاب لگاؤ, جس کے پاس پیسے ہیں ٹرانسپلانٹ کراؤ, اگر ہمت ہے تو سپائکس بھی بناؤ, جاگرز پہن کے پھرو سارے. میرا ایک بڑا درینہ جانثار ہے جیرا کوکڑی, میں نے تو اسے بھی کہہ دیا دیکھو میاں کوکڑی, بے شک تمہاری عمر 65 سال ہے, مگر جاگر ضرور پہنو. اچھا بلکہ تم تو یوں کرو کہ نکر پہن کے پھرا کرو. اچھا نکر پہن لی اس نے. اچھا میری نظر اس کے گھٹنوں پہ پڑی, میں نے کہا نہیں تم پینٹ ہی پہنو. نامراد کے بالکل چھوٹے چھوٹے گھٹنے, اور ان گھٹنوں کی باقاعدہ آنکھیں نکلی ہوئی. کم وقت میرے ہی جلسے میں گھٹنوں پہ ہاتھ رکھ کے تقریر کر رہا تھا, لوگوں سے کہنے لگا میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھو. لوگ کہنا شروع ہو گئے آنکھوں سے ہاتھ اٹھاؤ گے تو آنکھوں میں آنکھیں ڈالیں گے. اب ہاتھ کہاں اٹھائے, سستے اخروٹ جیسے گھٹنے ہیں اس کے. اب میں منتیں کرتا ہوں کہ بھائی خدا کے لیے پینٹ پہن لو, بضد ہے کہ نہیں پینٹ نہیں پہنو. گھٹنے دکھا کے محلے سے جگہ لینا شروع ہو گیا ہے. جنید صاحب اگلا الیکشن نوجوانوں کے گرد ہی گھومے گا. میں نے تو اپنے پوسٹر چھاپنے والے سے بھی کہہ دیا کہ بھائی میرے پوسٹر پر میرے کالج کی تصویر لگا. 5,000 پوسٹر چھاپ کے لے آئے, اوپر میرے کالج کی بلڈنگ کی تصویر لگی, نیچے لکھا ہوا گورنمنٹ کالج گجرانوالہ. اچھا اور میں نے کہا بے وقوف, اسی کالج کی کوئی کھڑکی کھول کے بیچ میں سے میرا منہ بھی نکال دیتے. اچھا پی کیو ایم صاحب, الیکشن کی دیگر تیاریاں کمپلیٹ ہے آپ کی؟ ہاں اللہ کے فضل سے تیاری تو مکمل کی ہوئی ہے, مگر یہ میڈیا کا دور ہے, اس محاذ پہ میں تھوڑا مار کھا رہا ہوں. سکرین پہ نظر نہیں آ رہا. اینکرز کو بڑی ریکویسٹ کی ہے کہ یار کسی ٹاک شو میں بلا لیا کرو, کہتے ہیں کہ آپ کو تو کوئی جانتا نہیں. ایک اینکر کو تو میں نے کہا یار چلو کم از کم ٹیلی فون کال ہی لے لو میری. کہنے لگا ٹھیک ہے ضرور کال لوں گا. اس کا پروگرام شروع ہوا, ٹیلی فون پاس رکھ کے میں بیٹھا رہا, سارا پروگرام گزر گیا, اس نے کال نہیں کی. اگلے دن صبح 10 بجے کال کر رہا ہے. میں نے سمجھا شاید ریپیٹ میں کال لے رہا ہے. میں نے جلدی سے فون آن کر کے کان کے ساتھ لگایا. میں نے کہا جی فرمائیے. کہتا ہے آپ فرمائیے, آپ نے کہا تھا کہ مجھے کال کر لینا. میں نے کہا بندہ خدا پروگرام میں کال لینی تھی میری. کو بڑا آدمی بھی فوت نہیں ہو رہا, ورنہ سوچتا ہوں کوئی ایسا موقع بن جائے تو 4 پائی کا اگلا پایا نہیں چھوڑوں گا.
کبھی نہ کبھی تو کیمرہ مجھے فوکس کرے گا. میں تو یہ تک کہہ چکا ہوں ٹیلی ویژن والوں کو کہ یار کسی کوکنگ شو میں ہی بلا لو. آگے سے کہتے ہیں جی آپ کو کوکنگ آتی ہے. میں نے کہا یار کوکنگ کو چھوڑو, اس بندے والا ہی پارٹ کروا لو جو پلاسٹک کے بینگن کھا کے بھی کہہ رہا ہوتا ہے واو, مگر کوئی سن نہیں رہا. ابھی 4-5 دن پہلے وہ ایک کیمرہ اور مائک پکڑ کے ہمارے بازار میں پھر رہا تھا, مہنگائی کے حوالے سے انٹرویو کر رہا تھا لوگوں کے. اس کے پاس بھی میں ہوا ہوں. کہنے لگا ادھر ہو جائے بھائی, عورتوں سے انٹرویو کر رہے. دوڑ کے گیا, گھر جا کے برقع پہن کے آ گیا. کم وقت مائک لے کے میرے سامنے آیا, میں نے برقع اٹھایا, کہنے لگا او سوری, خواتین سے انٹرویو کرنا ہے, خسروں سے نہیں. مجھے تو جیرے ککڑی نے بھی مشورہ دیا, وہی جیرا ککڑی المعروف گھٹنوں والی سرکار. مجھے کہنے لگا کہ PQN صاحب اور کچھ نہیں تو ٹیلی ویژن پہ اپنا تلاش گمشدہ کا اشتہار ہی چلوا دے, کسی طریقے سے ٹیلی ویژن سکرین پر تو آئیں گے. یہ لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. اچھا جی, حسب ڈاک میں پہلی میل ہمیں موصول ہوئی ہے لندن سے. حافظ مجید لکھتے ہیں السلام علیکم. وعلیکم السلام حافظ صاحب. ماشاءاللہ ناجیہ آپ بھی اچھے کپڑے پہنتی ہیں اور جنید صاحب بھی ہر روز نئے سوٹ اور ٹائی لگاتے ہیں, مگر بیچارے عزیزی صاحب کے پاس یہ چند کپڑے ہیں جو وہ بار بار پہنتے رہتے ہیں. زیادتی ہے, آپ لوگوں کو ان کو بھی کپڑے لے کر دینے چاہیے. بہت اچھے حافظ صاحب, آپ نے تو مجھے سلاب زدہ ہی پینٹ کر دی. اور کپڑے پہنتا ہوں میں, دیکھتے نہیں ہیں آپ, بہترین شوٹنگ کی ہوتی ہے میں نے. ہاں البتہ جو آپ نے محسوس کیا وہ بھی اس پائی کا قصور ہے. کہتا رہتا ہوں میں تجھے کہ مجھے نکر شرٹ پہننے دیا کر. ویورز مجھے ینگ چیپ دیکھنا چاہتے ہیں, ان کو یہ ہے کہ یہ بالکل اتنی سی عمر میں بزرگوں والے کپڑے پہننے شروع ہو گیا. اچھا جی, اگلی میل ہمیں لکھی ہے جنید صاحب کے لیے. لکھتے ہیں جنید صاحب, عزیزی صاحب نے پچھلے ایک پروگرام میں ذکر کیا تھا کہ ان کے بیٹے نے BA کر لیا ہے اور اسے اسسٹنٹ PM لگوانا ہے. ذرا غور کریں, جس کا بیٹا BA پاس کر کے فارغ ہو اس کے باپ کی کیا عمر ہوگی. یہ کون سا ٹین ایجر عزیزی ہے؟ اور یہ لکھی پتہ کس نے؟ عامر نے مینچسٹر سے. عامر صاحب اصل میں بات یہ ہے کہ میں پنڈ کا رہنے والا, گاؤں کا رہنے والا بندہ ہوں. وہاں پہ شادیاں چھوٹی عمر میں ہی ہو جاتی ہیں. میری 15 سال کی عمر میں شادی ہو گئی تھی. استغفر اللہ. اور اللہ تعالیٰ نے 1 سال بعد مجھے اتنا انٹیلیجنٹ بچہ دیا جس نے 7 سال میں 14 کلاس سے پاس کر دی. اس طرح 8 اور 15 کتنے بنے یار؟ 23. حساب کر کے میں 23 سال کا بنتا ہوں. اب تو دشمن بھی گواہی دے رہے ہیں. اچھا جی, رانا بلال لاہور سے لکھتے ہیں سلام حسب حال ٹیم. وعلیکم السلام رانا صاحب. عزیزی انکل, آپ اتنے معزز اور ذہین آدمی ہیں اور آپ کے دوست نعیمہ کینچی, توفیل تھیلا, آرو گرنیڈ, بس پتر پھلانل کنڈے بھی ہوں ہی نہیں. مجھے لگتا ہے یہ دوست آپ کو خراب کر دیں گے. آپ ان کی دوستی چھوڑ کے اپنے آس پاس کسی معزز اور ذہین بندے سے دوستی کر لیں ورنہ بگڑ جائیں گے. آس پاس کے ذہین بندوں سے تو پوچھ لیں کہ وہ تیار ہے. اب کوئی ذہین بندہ آس پاس ہو ہی نا تو بندہ کس سے پوچھے. یہ اصل میں جن لوگوں کو آپ جاہل سمجھ رہے ہیں نا, یہ آڈو گرنیڈ, نعیمہ کینچی اور طفیل تھیلا, یہ بڑے یہین لوگ ہیں. یہ آڈو گرنیڈ کی اپنی دودھ دہی کی دکان ہے. اتنا یہین آدمی ہے, 5 کلو دودھ خریدتا ہے اور 15 کلو بیچ کے اٹھتا ہے. پھر بھی بالٹی میں 2-3 کلو پڑا ہوتا ہے. جتنا مرضی دودھ بیچے, دودھ کی چٹیائی نہیں مرنے دیتا. اور یہ جو نعیمہ کینچی ہے, ناف نکال لیتا ہے. یہ نکال سکتا ہے؟ اس کو تو یہ نہیں پتا ہونا کہ ناف پڑتی کیسے ہے. ایسے لوگ بھائی یہی کہہ رہے ہوتے ہیں میرا سٹامک اپسیٹ ہے. سٹامک تو بالکل ڈسٹرب ہوا ہے آج کل میرا. اور تو فیل تھیلا ورلڈ بینک میں ایڈوائزر ہے, اسی لیے تو تھیلا اس کے پاس.
मैं मजाक ना करो, फूड सप्लाई करता है बड़ी बड़ी कंपनियों को। हाँ, दोपहर को घरों से रोटियां लेके दफ्तरों और दुकानों पे पहुंचाता है। अच्छा जी, अगली मेल हमें राबिया सुल्तान पेशावर से लिख रही हैं, लिखती हैं अस्सलाम वालेकुम हस्बे हाल टीम। वालेकुम अस्सलाम बेटे। रमज़ान की आमद है और माशाल्लाह इस सीज़न में पाकिस्तान में हर तरह का फ्रूट मौजूद है, मगर गवर्नमेंट की मेहरबानी देखें कि अच्छा भला बंदा भी ये ख़रीद नहीं सकता। अब तो फ्रूट चार्ट लिखा हुआ पढ़कर ही मज़ा ले सकते हैं, खाने की तो जुर्रत कोई नहीं करेगा। यार वैसे ये रमज़ानुल मुबारक में कीमतों में इजाफा और ज़ख़ीरा अंदोज़ी की खबरें सुन के मेरा ख्याल है कि मतलब ढीठ से ढीठ और बेज़मीर से बेज़मीर पाकिस्तानी का सर भी शर्म से झुक जाता है। और देखो तुम, कैसी हैरान कुन बात है कि कई सालों से हर रमजान के दरमियान भी और रमजान से महीना पहले से ही मीडिया शुरू हो जाता है, गरीब चीखना शुरू हो जाती है, कर लोटमार शुरू हो गई है, ज़हीरा अंदोज़ी शुरू हो गई है, खुदा के वास्ते बचा लो गरीब को, खुदा के वास्ते बचा लो। लेकिन हुक्मरानों के कान पर जूं तक नहीं रेंगी। हाय, और हुक्मरान सिर्फ जमहूरियत बचा रहे हैं, ईमान नहीं बचा रहे। अच्छा जी, हैदराबाद से कदीर चांडियो लिखते हैं, अजीज़ी साहब इस खत लिखने की वजह से आपके मुर्शद चले गए, अब लगता है राजा साहब की बारी है। क्या आप अपने मुखबर से पता करके बता सकते हैं कि अगली बारी किसकी है? जाने की बारी तो याहिर है जो बैठे हुए हैं राजा साहब उन्हीं की है। आने की बारी का मुझे नहीं पता, 2-3 बंदे पैड बन के बैठे हुए। अब देखें कितने ओवर बजते हैं, उस हिसाब से यरदारी साहब बैट्समैन भेजेंगे। कई लोग तो दुआ कर रहे हैं कि यार बारिश ही हो जाए। अच्छा जी, जैन अली इस्लामाबाद से लिखते हैं, अजीज़ी साहब बारिशें शुरू हो गई हैं मगर आपने अभी तक जुनैद साहब से पकौड़ों की डिमांड नहीं की, हैरत है। बहुत अच्छे यार, ये तुमने क्या एक्सप्रेशन लोगों को दिया हुआ है, मैं सारा कुछ तुमसे ही लेके खाता हूँ। ये मैंने एक्सप्रेशन नहीं, ये तुमने खुद इंप्रेशन दिया हुआ लोगों को। हद हो गई है यार, ऐसे मुझे तो फील होना शुरू हो गया कि मैं घर से बिल्कुल भुखा आता हूँ, मुझे सर घर से निकाल देते हैं, जा दफा हो जा, जाके जुनैद को रोटी मांग। भाई जी घर वाले भी मुझे रोटी देते हैं, हर चीज मैं यहीं आके नहीं खाता पीता। और ये जो आप पकौड़ों की बात कर रहे हैं, बारिशें शुरू हो गई हैं, को अल्लाह अल्लाह करके अगर 4 कनियां पड़ी हैं तो जाने दे खुदा के वास्ते, जितनी गर्मी इस दफा पड़ी है, खुद पकौड़े बने हुए हैं, पकौड़े कौन से खा ले। इन बारिशों की जो डिश होती है वो दुआना होता है, और दुआना एक बैनुल अक़वामी फ्रूट पाया गया है। आप इस तरह करें, एक अच्छा सा दुआना मंगवाएं, उसको काट के अद्धा खुद खाएं और अद्धा मेरे नाम का भी खुद खाएं। और अगर आपको पकौड़ों शिकौड़ों का कोई तली हुई चीज का इतना ही शौक है तो दुआने को ही बेसन लगा के खाया करें। चलो यार मंगाओ पकौड़े, मंगाओ यार। अब वो यैन अली ने याद करा दिया इसलिए कह रहा हूँ, वरना तुम्हें पता है मैं कितना खुददार आदमी हूँ। चलो किलो मंगा लो, याद ना मंगा लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। देखो यार, पकौड़ों का नाम सुन के ब्रेक ले लिया और लोग समझते हैं कि ये बड़े पकौड़े मंगाता है। एक सर्वे के मुताबिक दुनिया भर में निजी कंपनियां मुलाजमत देने के लिए कंवारों की बजाय शादीशुदा अफराद को तरजीह देती हैं। तो बिल्कुल ठीक करती हैं, इसलिए कि कंवारे जो हैं वो गैर जिम्मेदार लोग होते हैं, शादीशुदा लोग जो होते हैं वो जिम्मेदारी का मुयरा करते हैं। असल वजह बताओ ना। असल वजह ये होती है कि कंवारों को सुबह माँ उठाती है, वो पौना को घंटा लेट हो जाते हैं। अच्छा। और शादीशुदा आदमी को बीवी उठाती है, वो मिनट नहीं लगाता उठते हुए। फिर कुंवारा आदमी तैयार होते हुए बड़ी देर लगाता है यार, आधा घंटा तो शीशे के आगे खड़े होके वाल ही बनाता रहता है। और शादीशुदा बंदा वो बेचारा तो कंघी यहाँ से रख के अभी आध में जाता है तो पीछे से आवाज आती है, कादे स्वादे वान नहीं है, आज दफ्तर चले या कि बेबेड़ मिलन चले उधर से बेचारा कंघी रख के फटाट निकल जाता है। फिर दफ्तर से वापसी पर पुट्ठा साहब होता है। कुंवारा बंदा तो 1:30 बजे घड़ी देखनी शुरू हो जाता है। आज अम्मा को कह के आया था भिंडियां पकानी है, पता नहीं कब छुट्टी होगी, भिंडियां खाऊंगा जाके। और शादीशुदा बंदा जानबूझ के लेट हो रहा होता है, छेती टुर गया तो हांडी भी पकानी पड़ेगी। 6 बजे जाऊंगा पका तो छड़ेगी ना। हाँ कुंवारा बंदा तो 3 घंटे पहले ही सोचना शुरू हो जाता है कदों 5 बजणगे यार। और शादीशुदा बेचारा कह रहा होता है किधरे 5 ना बज जाए।
ਇਹ ਵੱਜ ਜਾਣੇ ਨੇ ਰੋਜ਼ ਵੱਜਣ। ਕੱਲ ਵੀ ਵੱਜ ਗਏ ਹਨ, ਥੋੜੇ ਤਰਲੇ ਕੀਤੇ ਹਨ ਘੜੀ ਦੇ, ਇਹ 5 ਵੱਜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ बड़ियां ਵੱਜਦੀਆਂ। फिर ऑफिस वर्क में बड़ा फायदा होता है शादीशुदा बंदे को। अच्छा। उसे बहस ना करने की, सब्र करने की और गालियां बर्दाश्त करने की आदत होती है। बहस ही बिल्कुल नहीं करता, सीधा सीधा जी सर जी सर जी सर जी 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 बिल्कुल ठीक बिल्कुल ठीक। ये कुआरा बंदा कह रहा होता है कि ओए बड़ी टेंशन है यार दफ्तर की, ओए होए होए बड़ा थक जाता हूं मैं तो दफ्तर। शादीशुदा बंदे के लिए दफ्तर हो, कार हो और बेशक थाना हो, इको यही होता है। कुआरा बंदा हर जुम्मे अपने अफसर को कह रहा होता है सर कल मैं हफ्ते की भी छुट्टी कर लूं, हफ्ता एतवार जरा मैं साहिवाल से हो आऊंगा, मेरे चौथी दफा दादा अबू फौत हुए। और शादीशुदा बंदा हर हफ्ते अफसर को कह रहा होता है सर अगर ज्यादा काम है तो मैं कल एतवार वाले दिन भी आ जाऊं। अफसर आगे से कहता है यार छुट्टी है कल, तुम घर पे आराम करना। नहीं सर मैंने तो घर में भी काम ही करना है, आराम तो बेगम नहीं करना होता। अच्छा जी, रहमान मलिक साहब फरमा रहे हैं कि सेनेट से इस्तीफा दे दिया है, अब खुलकर बात करूंगा। गा इस्तीफा दे के भी गा ने जान नहीं छोड़ी, खुलकर बात करूंगा। कराची टारगेट किलिंग के पीछे किसका हाथ है बताऊंगा, बेनजीर के कातिल कौन है बताऊंगा, शरीफ खानदान ने कैसे कैसे करप्शन की बताऊंगा, पाकिस्तान में जमहूरियत के असल दुश्मन कौन है बताऊंगा। गा 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 मेरे मलिका गाता जा रे, इलेक्शन नहीं है पाकिस्तान के शहरी इलाकों में मर्दों की 80% आमदन बीवियों की हिदायत और रजामंदी से खर्च होती है। 80% इसलिए कि 20% दफ्तर वाले काट लेते हैं। जितनी घर में आती है ना वो तो 100% शहरों में खवातीन की मर्जी से ही खर्च होती है। अच्छा। ये गांव में बेचारी खवातीन मजलूम होती है, बीमार भी हो जाए तो खामद कह रहा होता है चलो उठ पाओ हमें लम्बे न पाओ, उठ के कनक तो हो नहीं तेरा ताप ले जाएगा, की होया गोडा टुट गई तो चल उत्ते गंडा बन, थोड़ी जी लून मिर्चा भी पा ली जरा पट्टी का टेस्ट बन जाता है। पिंड की खवातीन की तो बेचारियों की फरमाइश भी कोई नहीं होती, ज्यादा से ज्यादा ये कहती हैं खूह ते चले हो और 2 खीरे तो 2 तरह फड़ी ले आना, वो बेचारियां खीरे तरह ही फ्रूट समझ के खा रही होती। और शहर की खवातीन खामद का नाम अटक अटक के बताती हैं, तनहा मिनट में बताती है 1,37,600 रुपीज, 7,300 टैक्स डिडक्शन है ना उनकी। शहर का खामद बेचारा तो अपनी मर्जी से जामनू नहीं खा सकता, क्यों खा रहे जामनू, सारा मुंह अंदर से काला शाह हो जाता है, बाहरों काला थे अंदरों काला शाह। क्या इतनी इमरजेंसी पड़ गई थी, इतनी महंगी अपनी चेस्ट पेन की दवाई ले आए। अच्छा। मेरे ज्वेलर के पास टॉप्स पड़े हुए थे वो ले आते, मौत पड़ती थी। अटक अटक के सांस आ रहा था, आ तो रहा था, नंगे पांव घास पे चलते थोड़ी देर ठीक हो जाते। ऐसी चालाकी से तनहा खर्च कराती हैं कि खामद बेचारे को पता ही नहीं चलता। जितनी देर तक खामद की तनख्वाह खत्म नहीं होती, खामद का नाम सोनू होता है, सोनू। जब बीवी के मुंह से सोनू निकले समझो 7,000 गया। कई बेचारे खामद तो उनको बीवी सोनू कहे तो सीधा इधर हाथ रखते, दिल पे नहीं जेब पे। तनख्वाह खत्म होते ही उसी सोनू का नाम जाजा हो जाता। 20 तारीख से लेकर 30 तारीख तक इतवार वाले दिन कह रही होती है जाजी आज दफ्तर नहीं जाना। उधर से उस मस्कीन की तनख्वाह खत्म होती है, इधर से इसकी उर्दू खत्म हो जाती है। वफाकी वजीर मौला बख्श चांडियों का कहना है कि अदालत का हर हुक्म तस्लीम करते हैं मगर स्विस अदालत को खत नहीं लिखेंगे। वाह क्या ताबेदारी है। वाह 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 चांडियो साहब, अल्लाह ताला आपको जिंदगी से तंदुरुस्ती दे। ये जो स्विस हुकूमत को खत लिखना है ये को जनाब महकमा औकाफ हुक्म नहीं दे रहा, ये भी अदालत ही हुक्म दे रही है। आपके इस एहतराम से मुझे वो मुरीद याद आ गया जो साइकिल के पीछे अपने पीर को बिठा के लेके जा रहा था।
جب تھک گیا تو کہے جان کیسے چھڑاؤں، ایک دم بریک لگا کے پیر صاحب کو کہتا ہے پیر صاحب سائیکل تسی چلاؤ تانوں کانڈ ہون ڈئی۔ پیر بھی آگے سے سیانا تھا، اس نے کہا پتر سائیکل تو ہی چلانا، میں آگے ڈنڈے تے بیٹھ جانا۔ عدالتوں کا احترام کرتے ہیں مگر خط نہیں لکھیں گے۔ وہی صاحب ہوا نا، اماں جی تاڑے تو جان قربان ہے پر تنہا میں بیوی نہیں دینی۔ لینا ایک چھوٹا سا وقفہ، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ یار پا جنید، مجھے ایک دوست نے انٹرنیٹ پہ دکھایا وہ جو برما میں واقعات ہو رہے ہیں، یار وہ تو لاشوں کے انبار لگے ہوئے ہیں، اس طرح قتل عام ہو رہا ہے، توبہ استغفار، اس طرح انسانوں کو پکڑ پکڑ کے مرغے مسلم کی طرح بھونڈ رہے ہیں۔ یار یہ کون لوگ ہیں؟ صرف انٹرنیٹ پہ یہ خبریں پڑی ہوئی ہیں، پوری دنیا کا میڈیا بلکہ ہمارا میڈیا بھی اس میں کوئی بات ہی نہیں کر رہا ہے، یہ کیا چکر ہے؟ یار سچی بات بتاؤں، ورلڈ میڈیا کی طرف سے برما کا جو قتل عام ہے اس کے بائیکاٹ کی وجہ تو سمجھ آتی ہے کہ ظاہر ہے کہ ان بیچاروں کا قصور یہ ہے غربت اور مسلمان ہونا۔ غریب قوم ہے بیچارے، بالکل گمنام سے جانوروں کی طرح بیچارے مارے جا رہے ہیں، ورلڈ میڈیا کو کیا اس سے غرض؟ لیکن ہمارا اپنا میڈیا جس طرح اس سارے واقعات کو، برما کے قتل عام کو نظر انداز کر رہا ہے، اس کی واقعی مجھے کوئی سمجھ نہیں آ رہی۔ مطلب سوشل میڈیا بھرا پڑا ہے اس قسم کی خبروں سے، تصاویر سے، ویڈیوز سے، لیکن ہمارا جو پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا ہے اس پر ان واقعات کی کوئی کوریج بالکل نظر نہیں آ رہی۔ اس کی وجہ میرا خیال ہے، بہت میری ہمبل اوپینین یہ ہے کہ شاید ان واقعات میں، یہ برما کے قتل عام میں کوئی ہمارے لیے کرسپ نہیں ہے، کوئی کرارا پن نظر نہیں آتا، اس لیے شاید ہم اس کو کور نہیں کر رہے، ادروائز تو کوئی ایسی وجہ نہیں ہے۔ کلمہ گو مسلمان ہے۔ میرا خیال ہے کہ اگر ریسنٹ ہیومن ہسٹری، اگر جو یہ انسانی تاریخ ہے، جو قریب کی تاریخ ہے، اس پر نظر ڈالی جائے تو میں پوری ذمہ داری کے ساتھ تمہیں بتا رہا ہوں کہ اگر ورسٹ نہیں، اگر سب سے زیادہ بربریت والے نہیں ہیں، تو جو 3-4 سب سے زیادہ ہولناک، خوفناک اور لرزہ خیز واقعات ہیں ان میں سے یہ ایک ضرور ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے یار مگر یہ صرف کرسپی خبر ہی تو ضرورت نہیں رہ گئی ہوئی میڈیا کی، انسانیت کس طرح وہاں پہ برباد ہو رہی ہے، انسانوں کا کس طرح خون ہو رہا ہے، یہ بھی تو دکھانا چاہیے، اس پہ بھی تو کوئی شور مچانا چاہیے، کوئی آواز اٹھانی چاہیے۔ کرسپ ہو یا نہ ہو، موضوع جتنا مرضی بے رنگ اور خشک ہو، اس پر بات تو کرنی چاہیے۔ ہمارے بھائی ہیں یار، کلمہ گو مسلمان مارے جا رہے ہیں، اور پاکستان میں لوگوں کی اکثریت کو پتہ ہی نہیں ہے کہ برما کے مسلمان ہیں کون، ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، ان کے ساتھ یہ سلوک کیوں ہو رہا ہے، کسی کو پتہ ہی نہیں ہے۔ یار بالکل نہیں پتا، مجھے خود نہیں تھا پتا، مجھے تو وہ میرے دوست نے کہا کہ یہ وہ دیکھا تم نے برما میں جو ہو رہا ہے؟ میں نے کہا نہیں یار، کہاں پہ آئی ہے خبر؟ اس نے انٹرنیٹ کھول کے دکھانا شروع کر دیا۔ میں نے کہا اتنی خوفناک، اتنی ہولناک وہاں پہ خون کی ہولی کھیلی جا رہی ہے کسی اخبار میں یا کسی چینل کے اوپر، میں نے تو نہیں خبر پڑی۔ اور جو لوگ پاکستان میں الیکٹرانک میڈیا کو فالو کرتے ہیں، وہ یقین کرو جب یہ ان ویب سائٹس پہ وہ تصویریں اور ویڈیوز دیکھتے ہیں تو وہ ضرور یہ پوچھتے ہیں کہ یہ اصلی تصویریں، یہ فوٹو شاپ تو نہیں ہے؟ نہیں، کیسے ہو سکتا ہے یار، چھوٹے چھوٹے بچوں کو آگ پہ بھونا جا رہا ہو۔ یعنی اب تک برما میں 20,000 سے زیادہ مسلمانوں کو قتل عام ان کا کیا جا چکا ہے، اور 20 سے زیادہ دیہات ایسے ہیں جہاں پر مسلمانوں کا نام و نشان مٹا دیا گیا ہے، ایک بھی مسلمان زندہ نہیں رکھا انہوں نے۔ نہیں تو یہ کون ہے مارنے والے، کیوں مار رہے ہیں؟ یہی تو المیہ ہے کہ ہم میں سے بھاری اکثریت کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ واقعہ ہو کیا رہا ہے، برما کے مسلمانوں کا پرابلم کیا ہے۔ دیکھو برما میں یہ ہوا تھا کہ جب پاکستان اور ہندوستان کو برٹش امپائر سے آزادی ملی تھی 1947 میں، اس سے 10 سال پہلے یعنی 1937 میں برطانیہ نے برما کو آزاد کیا تھا، اور ساتھ ہی جو اس کا علاقہ تھا اراکان کا، اس کو بھی برما کے ساتھ ملا دیا تھا، جہاں پر 200 سال تک مسلمانوں کی حکومت رہی تھی۔ ہاں یہ بہادر شاہ ظفر جو ہے یہ برما میں دفن ہے۔ ایگزیکٹلی، رنگون میں۔ اور اس کے بعد 1947 سے لے کر 1958 تک یہاں کے جو مسلمان، جن کو روہنگیاز کہا جاتا ہے، ان کا مطالبہ یہ تھا کہ ہمیں برما کی بجائے یعنی پاکستان کے ساتھ اٹیچ کیا جائے، ہمیں پاکستان کے ساتھ منسلک کیا جائے۔ لیکن پھر جب بنگلہ دیش کے حالات خراب ہوئے تو پھر ظاہر ہے کہ یہ تحریک اور ان کا یہ مطالبہ بھی کمزور پڑتا چلا گیا۔
پھر جب وہاں پر انہوں نے مسلمانوں کا قتل عام شروع کیا تو وہاں کے جو تقریباً 50 لاکھ مسلمان تھے برما کے، وہ 5 حصوں میں بٹ گئے تھے. کچھ مسلمان جو تھے وہ مکہ مکرمہ میں چلے گئے، کچھ ملائیشیا میں آباد ہو گئے، کچھ بنگلہ دیش چلے گئے، کچھ کراچی میں آ گئے، اور آج بھی برما میں 10 لاکھ سے زیادہ یہ مسلمان آباد ہیں جن کو اس بربریت کا سامنا. نہیں، یہ مارنے والے کون ہیں؟ مارنے والے کون ہیں؟ اس سوال کا جواب سب سے زیادہ تکلیف دہ. ستم ظریفی کی بات یہ ہے کہ مارنے والے، ان مسلمانوں کو مارنے والے وہ لوگ ہیں جو دنیا میں امن کے اور انسانیت کے سب سے بڑے پرچارک ہیں، بدھ مت کے پیروکار. یعنی بدھ مت کا یہ عقیدہ ہے کہ ایک چونٹی کو مارنا ایک انسان کو مارنے کے مترادف ہے، اور میرا خیال اس معاملے میں شاید وہ اسی فارمولے پہ عمل کر رہے ہیں کہ مسلمانوں کو، انسانوں کو چونٹیاں سمجھ کے مسل رہے ہیں. مگر کیوں مار رہے ہیں یار؟ بغیر کسی وجہ کے، کوئی ان کے پاس سالڈ ریزن نہیں ہے. یعنی مسلمانوں کا خاتمہ چاہتے ہیں، اپنی سرزمین سے مسلمانوں کو ختم کرنا چاہتے ہیں. اس سے پہلے وہ 3 بار بڑے پیمانے پر مسلمانوں کا قتل عام کر چکے ہیں، 1942 میں، 1997 میں، اور غالباً 2001 یا 2002 کے قریب وہ اسی پیمانے پر. لیکن قتل عام کی یہ جو تازہ ترین لہر ہے یہ اب تک کی سب سے بڑی ہے، جو 3 جون سے شروع ہو کے آج تک جاری ہے. یار 1.25 مہینے میں 20,000 بندہ مار دیا ان لوگوں نے، اور پوری دنیا میں کوئی بول ہی نہیں رہا. اور سب سے اس معاملے کا افسوسناک بلکہ تکلیف دہ پہلو یہ ہے کہ یہ کوئی وہاں کی حکومت کا، فوجی جنتا کا یہ کوئی امپلسیو ڈیسیژن نہیں ہے. کسی واقعے کے نتیجے میں یہ ایبرپٹلی سب کچھ نہیں ہو گیا. انہوں نے باقاعدہ پلاننگ کی، اور اس قتل عام سے پہلے انہوں نے جو وہاں پہ انسانی حقوق کمیشن ہے اقوام متحدہ کا، اس کے نمائندوں کا، اور جو ورلڈ میڈیا کے نمائندے برما میں موجود ہیں، ان کو بے دخل کیا ہے ملک سے، تاکہ یہ لوگ کوریج نہ کر سکیں. ویسے تو یہ سوال اٹھتا ہے کہ اگر وہ لوگ وہاں موجود ہوتے پھر بھی وہ شاید اس واقعے کو، ان تمام قتل عام کے واقعات کو شاید وہ لائق توجہ نہ سمجھتے. ورنہ جن ملکوں سے، جن شورش زدہ علاقوں سے اقوام متحدہ کے اور ورلڈ میڈیا کے نمائندوں کو نکالا گیا ہے، اس کے باوجود اگر ان کی وہاں پر دلچسپی موجود ہے تو انہوں نے ان واقعات کو برابر کور کیا. بالکل. ہائے ہائے، مگر یہاں پہ کسی نے پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا. عزیز صاحب، مظالم کی اتنی انتہا ہے کہ جتنی تصویریں انٹرنیٹ پہ موجود ہیں دوسری سے تیسری تصویر نہیں دیکھ سکتے آپ. ہاں، میں وہی کہہ رہا ہوں نا، میں تو ایمان سے 2-3 تصویریں دیکھ کے پاگل ہو گیا. اس نے مجھے ایک ویڈیو دکھائی ہو، میں نے کہا خدا کا واسطہ بند کرو، کیوں مارنا ہے مجھے؟ میرا خیال پتھر دل سے پتھر دل انسان بھی اگر ہو نا، بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ پتھر دل انسان نہیں، اگر پتھر بھی وہ تصویریں دیکھ لیں تو وہ بھی پسیج جائیں. اور اس خونی کھیل میں سب سے گندا کردار بھی مسلمانوں کا ہی ہے. وہ میرا دوست بتا رہا تھا کہ وہ برما کے مسلمان بیچارے، وہ وہاں پہ قتل و غارت سے بچنے کے لیے بنگلہ دیش کی سرحد کی طرف جب دوڑتے ہیں، بنگلہ دیش میں گھسنے کے لیے، جان بچانے کے لیے بیچارے آتے ہیں، تو یہ جو کوسٹ گارڈ ہے بنگلہ دیش کے بارڈر کے اوپر کھڑے ہوئے، یہ بندوقیں اٹھا کے ان پہ فائرنگ کر کے مار دیتے ہیں. استغفر اللہ. مسلمانوں کے اس طرح سرحدوں میں بٹنے پر ہی اقبال نے کہا تھا نا، ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، پیرہن اس کا جو ہے وہ مذہب کا کفن ہے. پتہ نہیں کب جاگے گی یہ امت مسلمان. ناظرین، یہ تھا آج کا حسب حال. اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. خوش رہیں، خوش رکھیں. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے ہفتے. اللہ حافظ.